السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میری طرف سے تمام اہل ایمان، اہل اسلام کو رمضان کی پہلی رات مبارک ہو، پہلا عشرہ مبارک ہو۔ پہلا عشرہ یہ رحمت کا ہوتا ہے، مرسی کا ہوتا ہے، اور دوسرا مغفرت کا ہوتا ہے۔ 10 دن رحمت کے، 10 دن بخشش کے، 10 دن جہنم سے آزادی کے۔ تو جو ہی رمضان کی شام ہوتی ہے تو فوراً آسمان کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، آسمانی دروازے کھلے رہتے ہیں، شیاطین اوپر تک جاتے ہیں اور فرشتوں کی باتیں سن کر نیچے آ کے عاملوں کو بتاتے ہیں، ان کے کانوں میں وہ آگے لوگوں کو بتاتے ہیں ان کی روزی روٹی چلی ہوئی ہے، لوگ اپنے وہم کا شکار ہو کر اپنا پیسہ ضائع کر رہے ہیں۔ ضمن میں بات آ گئی، میری گزارش ہے عاملوں سے بچو۔ قرآن سب سے بڑا عملیات ہے، کوئی مسئلہ ہو قرآن سب سے بڑا عملیات ہے۔ قرآن کو وسیلہ بناؤ اور اللہ سے مانگو۔ تو پہلی رات کے ہوتے ہی جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، آسمانی دروازوں پر پہرا لگ جاتا ہے اور اس پر دروازے بھی بند ہو جاتے ہیں۔ شیاطین اوپر جائیں تو ان کو رجوم للشیاطین، ان کو پھر انگارے پڑتے ہیں زبردست، جس سے وہ جل کے راکھ ہو جاتے ہیں۔ لہذا رمضان میں وہ اوپر نہیں جاتے، اور بڑے جتنے شیطان ہیں وہ سب قید ہو جاتے ہیں۔ اور اس روایت کا ایک مطلب یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ سارے شیطان، لیکن حدیث پاک میں آتا ہے تصفد فیہ مردۃ الشیاطین، اس مہینے میں جو سرکش قسم کے شیطان ہوتے ہیں ان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اور ایک ہوا چلتی ہے جس کو موسیرا کہتے ہیں، تو جنت ساری خوشبو سے مہک جاتی ہے۔ تو جنت کی حوریں وہ دروازوں پہ آ کر کہتی ہیں رضوان سے، جو GM ہے، جنرل مینیجر ہے جنت کا، کہ رضوان یہ کیسی رات؟ تو وہ انہیں بتاتا ہے کہ یہ رمضان کی رات ہے، آج کی رات جنت کے دروازے کھول دیے گئے روزے داروں کے لیے، جہنم کے بند کر دیے گئے روزے داروں کے لیے، اور اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کوئی ہے مانگنے والا؟ اللہ کا عرش سب سے بڑی جو دولت ہے، جنت بھی سب کچھ ہے اور بڑی نعمت ہے، لیکن اللہ کا عرش پہلے آسمان پر آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آنے اور جانے سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ لا مکان و لا زمان ہے، لیکن جیسے میرے نبی نے فرمایا ہم ویسے نقل کرتے ہیں، اور اس کی مراد کیا ہے وہ اللہ پہ چھوڑتے ہیں۔ تو اللہ کا عرش پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے، اور اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے حل من سائل فاعطیہ، کوئی ہے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی بخشش کا چاہنے والا کہ میں اس کی بخشش کروں۔ اب ایک سوال کرتے ہیں، ہم نے تو بڑا مانگا، ہماری تو سنتا نہیں۔ تو وہ کہتا ہے اجیب دعوت الداع اذا دعان، میں ضرور سنتا ہوں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں نہ سنوں۔ سنانے کے کچھ قانون ہیں، ان کو فالو کرو تو میں سنتا ہوں۔ مثلا کسی کی کمائی حرام ہے تو اس کی دعا رک جاتی ہے، سنتا اس کی بھی ہے، لیکن دعائیں قبول ہونے کے لیے ایک حدیث یاد آ گئی۔ ایک صاحب نے عرض کی یا رسول اللہ ارید ان تستجاب دعوتی، میں چاہتا ہوں میری دعائیں قبول ہوں۔ آپ نے فرمایا اجتنب من اکل الحرام تستجب دعوتک، یہ بڑے زمانے بعد مجھے یہ جملہ یاد آیا۔ آپ نے فرمایا حرام کھانا چھوڑ دے تیری دعائیں قبول ہوں گی، رزق حرام چھوڑ دے تیری دعائیں قبول ہوں گی۔ اللہ نے اتنا وعدہ کیا ہے کہ میں دیتا ہوں، تمہاری تنخواہ تھوڑی ہے، شیطان کہتا ہے کیسے گزارا ہوگا،
رشوت نہیں لوگے کیسے گزارا ہوگا؟ تمہارا کاروبار ہے، سارے بازار والے جھوٹ بول رہے ہیں، تم سچ بولو گے تو تمہارا سودا کون خریدے گا؟ تو اس سب کا اللہ نے کہا الحمدللہ رب العالمین، میرے بندو گھبراؤ نہیں، پالنے والا تمہارا اللہ ہے، اور صرف تمہیں نہیں پالتا، کل کائنات کو پالتا ہے۔ ان اللہ الرزاق ذو القوۃ المتین۔ قرآن شروع کیا الحمدللہ رب العالمین، قرآن کو ختم کیا قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، رب پہ شروع کیا، رب پہ ختم کیا، کہ اس میں ہمیں بہت دھوکہ لگتا ہے کہ روٹی کہاں سے کھائیں گے، بچوں کی فیسیں کہاں سے دیں گے؟ تو رازق اللہ ہے۔ نماز پڑھو، نفل پڑھو، اور یہ نہ کہو میری سنتا نہیں، اللہ کی قسم قبول کرتا ہے اور ضرور قبول کرتا ہے۔ مصلی نہ چھوڑو، آزماتا ہے۔ ایک دعا میں 10 سال مانگتا رہا، دعا نہیں چھوڑی، اور ہمیشہ یہ کہتا میرے مانگنے میں کمی ہے، دینے والا بہت کریم ہے۔ 10 سال کے بعد جا کر میری اس دعا کی قبولیت کے آثار ظاہر ہوئے۔ ہم 2 منٹ کی مانگتے ہیں اور وہ بھی آنکھیں اوپر ہوتی ہیں اور آمین آمین، اور مولوی صاحب رٹی رٹائی دعا مانگتے ہیں، وہ تو دعا ہی نہیں۔ جو فرضوں کے بعد دعا کی جاتی ہے وہ تو رٹے رٹائے جملے ہیں، دعا کیفیت کو کہتے ہیں، نہ کہ چند الفاظ کو۔ تو رمضان کا استقبال کریں بھائی، کمائی حرام ہے، توبہ، حلال پہ لانے کی کوشش شروع کر دیں، ایک دم تو نہیں ہوتا، لانے کی کوشش شروع کر دیں۔ کسی سے لڑے ہوئے ہیں صلح کر لیں، ماں باپ کو دکھی کیا ہے ان کے پاؤں پڑ جائیں، بیوی سے بدتمیزی کی ہے اس سے معافی مانگ لیں، بیوی نے خاوند سے بدتمیزی کی ہے تو وہ خاوند سے معافی مانگ لیں۔ بچے بھائی بہن آپس میں لڑے ہوئے ہیں، جائیدادوں پر لڑتے ہیں مالدار لوگ، تو صلح کر لیں، مٹ جانے والی چیز۔ تمہارا باپ چھوڑ گیا تم بھی چھوڑ جاؤ گے، ہمارا باپ چھوڑ گیا ہم بھی چھوڑ جائیں گے۔ تو کسی کے بارے میں دل میں نفرت ہے تو دل کو صاف کر دو۔ اور یہ رمضان پھر گارنٹی ہے کہ آخری رات سارے گناہوں کو اللہ دھو کے پاک کر دیتا ہے۔ اس لیے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان کی کیا قیمت ہے تو تمنا کریں کہ یا اللہ سارا سال ہی رمضان کر دے۔ تو جنت کی حوریں دعائیں کرتی ہیں، یا اللہ رمضان میں ہمارے روزے داروں میں خامند مقرر فرما، ہمارے ان سے نکاح فرما۔ وہ جنت میں ان کے نکاح ہو رہے ہوتے ہیں، وہ یہاں موجود ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے، یا باغ الخیر ابشر و اقبل، اقبل و ابشر، اے نیکی کے کرنے والے آگے اور آگے بڑھ، تجھے خوشخبری ہو تیرے لیے بڑی نعمتیں ہیں۔ ویا باغ الشر یمم و اقصد، اے برائی کے کرنے والے بس کر اور واپس آ جا، بس کر اور واپس آ جا۔ یہ ہر وقت اعلان ہو رہا ہوتا ہے، ہر وقت اعلان ہو رہا ہوتا ہے۔ آدھی زبان سے اللہ کی قسم کوئی کہہ دے یا اللہ میری توبہ، آئندہ نہیں کروں گا، 100 سال کے نہیں 1000 سال کے گناہ بھی ہوں گے تو یوں معاف ہو جائیں گے۔ ہم نے تو کلاسیفیکیشن کر دیا، ہم دیندار لوگ ہیں ہمارے لیے تو جنت ہے، یہ دنیا دار لوگ ہیں ان کے لیے تو جہنم ہے۔ ارے بھائی اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ ہم سب، ایک حدیث سناتا ہوں، میرا رب کہتا ہے میرے بندے تو اتنے گناہ کر آسمان کی چھت کو لگا دے۔ اب مجھے بتاؤ کون ہے اتنے گناہ کرنے والا؟ ہمارے گناہ تو جانتے ہی نہیں جانتے، جو صرف 2,40,000 کلومیٹر ہے، اور میرا رب کہتا ہے ایک بندہ ایک بندی اتنے کرے کہ آسمان کی چھت کو لگا دے، اور پھر صرف ایک دفعہ کہے یا اللہ اغفر لے، معاف کر دے، توبہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتا غفرت لک ولا ابالی، میں کہتا ہوں جاؤ معاف کیا، تیرے رب کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ اس لیے بھائیو کسی کو حقیر نہ جانو، یہ طوائف ہے، یہ کنجر ہے، یہ ہماری شان کے خلاف ہے، ہمارے ساتھ بیٹھیں۔
تو سب اللہ کے بندے ہیں، پتہ نہیں کس بات پہ اللہ تعالیٰ کس کی بخشش فرماتے۔ اور اس میں قرآن کی تلاوت کی کثرت فرمائیں، اپنے دنیاوی کام مختصر کر دیں، اپنے ملازموں کی ڈیوٹی مختصر کر دیں، نوافل کا اہتمام کریں، تہجد کا اہتمام کریں، تراویح 8 اور 20 کی لڑائی میں نہ پڑھیں، جتنے زیادہ پڑھو گے اتنا اجر ہے۔ مدینے والے 40 رکعت پڑھا کرتے تھے پہلی صدی میں، تو 20 رکعت پڑھو گے تو آپ کا ہی فائدہ ہے، 8 پڑھو گے تو 12 کم ہو جائیں گی، اتنا ہی اس کا نقصان ہے۔ تو ایک تو میں نے تھوڑی سی یہ بات کرنی تھی۔ دوسرا یہ بتانا تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنے رمضان آئے۔ ہمارے نبی نے 9 رمضان دیکھے، اپنی زندگی میں 9 رمضان دیکھے، اور 10ویں رمضان کے آنے سے پہلے ربیع الاول میں آپ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے، اللہم الرفیق الاعلی۔ تو آپ تو کھجور پہ روزہ رکھتے تھے اور کھجور پہ افطار فرما لیتے تھے، کبھی کبھی کھانا بھی ہوتا تھا، کبھی کبھی سحری اکٹھے ہوتی تھی۔ تو ایک دفعہ آپ سحری کھا رہے تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، حضرت مقداد بن اسود اور ارباز بن ساریہ، یہ 3 صحابی آپ کے ساتھ مل کے اکٹھی سحری کر رہے تھے، اور بکرے کی سری پکی ہوئی تھی وہ کھا رہے تھے۔ تو بلال آئے، یا رسول اللہ صبح ہو گئی، کھانا پینا بند کریں، میں اذان دینے جا رہا ہوں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ باہر گئے اور وہ ایک انصاری عورت کا گھر تھا، اس کی چھت پہ چڑھ کے اذان دیتے تھے۔ جب چڑھنے لگے نا تو پھر خیال آیا میں دیکھ لوں کہ آپ کھا رہے ہیں یا بند کر دیا۔ آگے دیکھا تو آپ کھا رہے تھے۔ ان کا یا رسول اللہ واللہ لقد اصبحت، اللہ کی قسم صبح ہو گئی۔ تو آپ نے ہاتھ روک لیا، کہا ارے بلال ابھی صبح نہیں ہوئی تھی، تیری قسم جھوٹی نہ پڑ جائے، اللہ نے صبح کو پہلے نکال دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا ہستیاں ہیں، اللہ نے کائناتی سسٹم کو بھی جھٹکا دے دیا۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا اگر بلال قسم نہ کھاتا تو جب تک اللہ کے نبی کھاتے رہتے صبح نہ ہوتی۔ ایسی بڑی ہستیاں تھے جن کی قسم کو اللہ یوں پورا کرتا تھا۔ تو آپ نے 9 رمضان دیکھے، آپ نے تراویح ٹوٹل 3 دن پڑھی، ایک ضعیف حدیث میں آتا ہے 20 رکعت پڑھی، لیکن صحیح روایات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ رمضان اور غیر رمضان میں 8 پڑھتے تھے، 8 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ چوتھے دن آپ باہر نکلے ہی نہیں، اور صحابہ انتظار کرتے کرتے تھک گئے، تو آپ باہر آئے اور آپ نے ارشاد فرمایا میں تمہارا شوق بھی دیکھ رہا تھا، انتظار بھی دیکھ رہا تھا، لیکن میں اس لیے نہیں آیا کہ کہیں تم پہ یہ نماز فرض نہ ہو جائے۔ تراویح نام تو بہت بعد میں رکھا گیا، اصل تو یہ قیام اللیل ہے حدیث پاک میں، قیام اللیل۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو ابی ابن کعب پہ جمع کیا 20 رکعت، اور عورتوں کے امام مقرر کیے صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو وہ مجھے اب یاد نہیں کتنی رکعت ان کو کہا تھا، 8 یا 20۔ تو بھائیو اس کو جھگڑا نہ بناؤ، سوشل میڈیا پہ جنگ چلی ہوئی ہے، ایک نفل چیز ہے، نفل کے لیے اتنے جھگڑے کرنا، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا، اور کتنے بکھیڑے ہیں جن میں امت برباد ہوئی پڑی ہے۔ تو ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کے لڑنا جھگڑنا اور اختلافی مسائل کو جنگ و جدل کا میدان بنا دینا، صدیوں سے امت اس پہ چلی آ رہی ہے اور چلتے جا رہے ہیں۔ تو میرے نبی نے 9 رمضان دیکھے اور 3 دن تراویح پڑھی مسجد میں، اس کے بعد آپ نے نہیں پڑھی۔ تو گویا امت پہ یہ رحمت تھی کہ جس کی ہمت ہے وہ پڑھے، جس کی ہمت نہیں ہے وہ آدھی پڑھ کے آ جائے، 8 پڑھ کے آ جائے، یا نہ ہی پڑھے سو جائے تھکا ہوا ہے۔ تو کوئی اس پر ایسا سخت حساب کوئی نہیں ہے۔ اور آپ
روزہ جو ہی سورج کا کنارہ ڈوبتا تو ایک آدمی، جب آپ مدینے میں آپ کا رمضان ہوتا تو ایک آدمی ایک مکان کی چھت پہ کھڑا ہوتا تھا، تو اس کے ذمہ تھا کہ جو ہی سورج ڈوبے اطلاع کرے. تو جو ہی سورج ڈوبتا تھا تو وہ اطلاع کرتا تھا، یا رسول اللہ غربت، غروب ہو گیا. آپ ساتھ ہی کھجور منہ میں ڈالتے تھے. پانی کے ساتھ آپ نے روزہ افطار کیا، کھجور کے ساتھ روزہ افطار کیا، دودھ کی لسی کے ساتھ آپ نے روزہ افطار کیا. تو ہم بھی روزے کی افطاری کو سادہ رکھیں، کھجور کھا لیں، کوئی پھل لے لیں، تھوڑا سا پانی سادہ پئیں، برف والا نہ پئیں. پھر اس کے بعد ہلکا پھلکا کھانا لے لیں، پھر تراویح پڑھیں. اس کے بعد آپ نے جو پینا ہے پئیں، جام شیری پینا ہے یا روح افزا پینا ہے، پھر جو پینا ہے پئیں، لیکن افطاری کو ہلکا رکھیں کہ پورے دن کی محنت ضائع ہو جاتی ہے. پورا دن جسم خالی کام کرتا ہے اور ایک ہیٹ پیدا کرتا ہے. ہم اس میں ٹھنڈا پانی ڈالتے ہیں، ایک دم ہم آگ کو بجھاتے ہیں. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ افطاری کے بعد جسم ایسے گرا پڑا ہوتا ہے، اٹھنے کو جی نہیں چاہتا. بہت سے لوگ اس لیے تراویح نہیں پڑھ سکتے کہ وہ اتنا کھا لیتے ہیں کہ ان سے اٹھا ہی نہیں جاتا. تو میرے نبی نے 9 رمضان پائے، 3 دن آپ نے تراویح پڑھی، پھر بس عشاء کی نماز پڑھ کے گھر، اور 11 رکعات آپ تہجد کی جو تھی قیام اللیل وہ پڑھتے تھے. اور حضرت عائشہ نے فرمایا 4 کر کے پڑھتے تھے. اور لا تسأل عن حسنہن وطولہن، اور نہ پوچھ اس نماز کی خوبصورتی اور اس نماز کے لمبا ہونے کو. اور پھر آخر میں 3 وتر پڑھتے تھے. تو جب آپ سفر میں ہوتے تھے تو ایک آدمی کسی پہاڑی پہ چڑھ کے کھڑا ہو جاتا تھا، چونکہ پہاڑی علاقہ ہے تو وہاں جو ہی سورج ڈوبتا تو وہ اوپر سے نعرہ لگاتا تو فوراً کھجور منہ میں ڈالتے تھے یا پانی کا گھونٹ لیتے تھے. ایک دلچسپ واقعہ بھی ہوا کہ بادل تھے، تو بادل میں تو ہے کہ اندازے سے، اب ہمارے پاس تو گھڑیاں ہمیں پتہ ہوتا ہے، اس زمانے میں گھڑی تھی نہیں، تو اندازے سے سحری ختم کرتے تھے، اندازے سے افطاری ختم کرتے تھے. افطاری کرتے تھے تو وہ کچھ اوپر نیچے بھی ہو جاتا تھا. تو ایک دفعہ پورے مدینے والوں کا روزہ قضا ہوا کہ سب نے افطاری کر لی، اللہ کے نبی نے بھی کر لی. تو ایک دم بادل ہٹے تو سورج سامنے کھڑا تھا. تو پھر یہ روزے کی قضا عید کے بعد کی گئی. تو بھائیو، رمضان کو خوبصورت بنائیں، اچھے اخلاق کے ساتھ، میٹھے بول کے ساتھ، درگزر معافی کے ساتھ، الفت و محبت کے ساتھ. مار کٹائی، ظلم و ستم اور نبی کی محبت کا کوئی جوڑ نہیں ہے. ہم الفت و محبت والے بنیں، معاف کرنے والے بنیں، درگزر کرنے والے بنیں، تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں معاف کرے گا. آپ نے فرمایا ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء، تو زمین والوں پہ رحم کر، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا. ارحموا ترحموا، تم دنیا والوں پہ رحم کرو، اللہ تم پہ رحم کرے گا. من لا یرحم لا یرحم، جو دنیا میں لوگوں پہ رحم نہیں کھاتا اللہ اس پہ رحم نہیں کھائے گا. یہ میرے رب کا ایک قانون ہے جو میرے نبی نے بتایا. اللہ میں آپ کو عمل کی توفیق بخشے. انشاءاللہ ملاقات ہوتی رہے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.